الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين سبق ہوا في الآخرة شفاعة الحسين اللهم اكتبنا من زوار الحسين واجعلنا من الباقين في عزاء الحسين اللهم اشرنا تحت لواء الحسين اللهم ادخلنا الجنة من باب الحسين برحمتك يا ارحم الراحمين یا رب العالمین مجلس قبول فرماؤ آمین تا کو یار اسد حسین شاہ صاحب کاظمی مومنہ مقصوصہ دختر غلام شبیر مالک صحت کلی نصیب فرماؤ میرے عزیز غلام باز دے والدین مرحومین دے درجات بلند فرماؤ حاضرین مجلس دے نیک حاجات پورے فرماؤ قربان رہی صاحب بیمارن مالک بیمارے کربلا دا صدقہ صحت یاب فرماوے مقامات مقدسہ دی مالک حفاظت فرماوے کربلا دی زیارت میرے حاضرین و نصیب فرماوے لال خان صاحب دا بیٹا دیار غیر جارے مالک محافظت فرماوے وارث کائنات امام زمانہ دا ہونے ظہور فرماوے اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلوات وعوازت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والمنافقين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد صلوات کوشش کرو تو صحیح مت اونچی پڑھی پوندی ہوئے تو کو وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والله لا يهدي القوم الفاسقين صلوات
توجہ ہے جناب. مجلس دیر نال شروع تھی ہے، دیر ہو گئی ہے، گھنٹے والے ٹائم بچہ کوئی نہیں، مناسب وقت مجلس پڑھنی ہے. ترے قومن جنہاں دی ہدایت تو اللہ ہاتھ چاہ چھوڑے. کنیاں قوم؟ ترے قومن جنہاں دی ہدایت تو اللہ دست بردار ہو گیا ہے کہ انہاں نو ہدایت میں نہیں کرنی. وہ کیڑیاں نے؟ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین واللہ لا یہدی القوم الظالمین واللہ لا یہدی القوم الکافرین. کافران دی قوم نو نہیں کرنی، ظالمان دی قوم نو نہیں کرنی، فاسقین دی قوم نو نہیں کرنی. قرآن کل میں پوچھے کہ کافر فاسق ظالم ہے کون؟ تو سا نہ ہی بولے سو تو میں اپنے سے دا بول ویسا. کیونکہ کافر علامہ ناصر سید ادائی ہو نہیں جنہوں ملا دیوار تے لکھے، کافر ہو ہے جنہوں اللہ قرآن اچ لکھے. ویسے تو مختلف معیارات مقررین کفار دے، مشرکین دے، فاسقین دے، ظالمین دے. ایک شے انہاں چ مشترک ہے، میں اسے تو گفتگو کرنی ہے. ہاں کیا مشترک؟ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون. من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون. جو اللہ کے نازل کردہ احکام مطابق فیصلہ نہ کرے وہی کافر ہے. مہربانی. اللہ کے نازل کردہ احکام مطابق جو فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے، وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے. یعنی گنجائش نہیں کہ بندہ ایک انچ بھی سجے کھبے نازل کردہ احکام تو ہٹ کے فیصلہ کرے. دینوی معاملات تا غلام بس اپنی جاتے رہ گئے، دنیاوی معاملات ہی نہیں کر سکتے. حدیث ہے میرے سامنے، من حکم فی درہمین بغیر ما انزل اللہ فہو کافر باللہ العظیم. اللہ کے نازل کردہ احکام سے ہٹ کر جس نے 2 درہموں کا فیصلہ کیا کافر ہو گیا. جنا 2 درہم، 2 درہم کا جڑا فیصلہ ہے وہ اللہ دے نازل کردہ احکام تو ہٹ کے. اسا کیا 14 کوئی اجازت نہیں، رسول کو اجازت نہیں. وتنزیل من رب العالمین ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالجمین ثم لقطعنا منه الوتین. اگر اپنی طرف سے کوئی بات رسول کرتا ہم اپنے رسول کا لاخذنا منه بالجمین، ہم اپنے رسول کا دایاں ہاتھ پکڑوا لیتے. اگلی گل اس تو زیادہ سخت ہے، اللہ ہی کر سکتے ہیں، ساڑی جرت نہیں، مجال نہیں. ثم لقطعنا منه الوتین، ہم اپنے رسول کی شہرت کٹوا دیتے. جیندے بیٹھے ہو، ہم دایاں ہاتھ پکڑوا لیتے،
ثم لقطعنا منه الوتين، ہم شہر کٹوا دیتے. یعنی رسول اللہ کو اجازت نہیں، سب کی تو اجازت ہے. ساڑھے واسطے کیا حکم ہے؟ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا. مومن مردوں کا، مومن عورتوں کا یہ حق نہیں بنتا کہ جو فیصلہ اللہ اور اس کا رسول کر دیں اس میں یہ کوئی ترمیم کرے. جڑا فیصلہ اللہ کر دے وے، اللہ دا رسول کر دے وے، اس وچ ترمیم دا حق بولو یار. داد نہیں منگدا بیٹا تواڈے کول میں، اسی ترمیم داد لینی ہوندی تو بدا اوکھیاں گالی بندہ کرے ہی نہیں، سوکھیاں سوکھیاں کر کے گزر جائے. جو فیصلہ اللہ اور اس کا رسول کر دے اس میں ترمیم کا حق مومن کو حق حاصل نہیں ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے بعد پھر جو نافرمانی کرے وہ صرف گمراہ نہیں، کھلا گمراہ ہے. کھلی گمراہی میں ڈوبا ہوا ہے وہ شخص جو اللہ اور رسول کے اصول ہی ہوئے. جب بڑا فیصلہ کر رہے ہوئے اللہ اکبر کا کی مطلب ہے؟ بڑا صرف نہیں، سب تو بڑا ہے. ایویں نا، ایو فرمایا ہے نا اللہ جلا سب تو بڑا ہے جڑا فیصلہ وہ کر دے وے اون دے بعد کوئی گنجائش رہ ویندی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ کر دے وے، ہائی کورٹ کو پوچھ دے؟ کیوں نہیں پوچھدا؟ وڈی عدالت ہے، ٹھیک ہے. ہائی کورٹ کر دے وے، سیشن کو جا کے پوچھ دیں؟ نہیں پوچھتا. سیشن کر دے وے، سول کو جا کے پوچھ دیں؟ فطرت مفتی دا فتویٰ ہے وڈا فیصلہ کر دے وے تے چھوٹے کول پوچھیندا نہیں. تے جے دی ولایت دا فیصلہ اللہ کرے ملوانے کول کیوں پوچھدا ہے؟ جب اللہ فیصلہ کر دے میں قرآن صرف الماریاں واسطے نازل تھے بے الماریاں چرانے دھوڑ پومنی تے تھوڑا ہاتھ نہیں لگنا. جیڑا فیصلہ اللہ تے اوندا رسول کر دے وے اسی چ ترمیم کوئی نہیں کر سکتا. سورہ مائدہ دی میں ایک آیت پڑھنا چاہنا ہے. بندے رسول کو پوچھن آ گئے، کہنے کول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کول جڑا علی دا بھی آقا و سردار ہے، جڑا تورات اللہ دا فیصلہ توراتی چو کردہ، زبور اللہ دا زبوری چو کردہ، انجیل اللہ دا انجیلی چو کردہ، قرآن اللہ دا قرآن چو کردہ. اونے کول پوچھن آ گئے، انہاں پوچھے آیت اتری ہے کیف یحکمونک وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. یہ آپ سے فیصلہ لینے کیسے آ گئے؟ یہ آپ سے فیصلہ لینے، یار کئی لفظ سو کے ہونے جنہاں دی سمجھ آئی ہوئی. کئی فالحال دا کیا کو پتہ نہیں، حالانکہ عربی دا لفظ ہے. کئی فالحال وہ کیا حال ہے، کیسے ہو؟ کیف یحکمونک، یہ آپ سے فیصلہ کروانے کیوں آ گئے؟ عندہم التورات، ان کے پاس تو تورات ہے. فیہا حکم اللہ، اس میں میرا فیصلہ حکم ہے. جو بات یہ پوچھنے آ بیٹھے وہ بات، وہ فیصلہ، وہ حکم میری طرف سے تورات میں ہے. ثم یتولون من بعد ذلک، اس کے بعد یہ پھر گئے.
وما اولئک بالمؤمنین، قرآن پہ یاد ہے آپ یہ مومن نہیں رہے. تو ثابت ہویا تورات وچ کوئی گل ہوئے اللہ دی تے بندے رسول کو جا کے پوچھن مومن نہیں راندے، تے جن دی ولایت دا فیصلہ قرآن وچ ہوئے. تو میں جائیں کول جا کے پوچھ، میں اپنی گل چکراں، کسی دی گل نہ کراں جو کسی دی دل آزاری ہوئے، میں اپنی بات چکراں. کہیں کول پوچھ کے علی پڑھ نہیں نا، پڑھن دا فائدہ کوئی نہیں، نہ پڑھ. پوچھنا ہی نہیں تو قرآن کول پوچھ. اللہ دے نازل کردہ احکام تو ہٹ کے کسے بندے نو اختیار نہیں کہ وہ کوئی فیصلہ کرے. اس واسطے حکم معصوم دی حدیث ہے، لا یصلح الحکم ولا الحدود ولا الجمعۃ الا بامام عدل. فرماتے ہیں حد جاری کرنی ہو، حکم جاری کرنا ہو یا جمعہ ہو، اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوتا جب تک امام عادل کے ساتھ نہ ہو. امیر المومنین قاضی شرائع نو فرمایا آئی، قاضی شرائع جڑا قاضی آئی کوفے دا، مولا انہوں فرمایا آئی کہ بے تگییں مسند قضاوت تے، مسند قضاوت تے تو بے تگییں تو اتنے دو بندے بہ سکتے ہیں. مولا کون بہ سکتا ہے؟ فرمایا یا رحمان دا نمائندہ بہ سکتا ہے یا شیطان دا نمائندہ بہ سکتا ہے. اگر فیصلہ رحمان دی مرضی مطابق کر سے تو رحمان دی نمائندگی، اگر شیطان دی مرضی مطابق کر سے تھک پہ ہو. شیطان دی مرضی مطابق کر سے تو بھئی جڑا عدل ہے وہ امام تو بغیر کوئی نہیں کر سکتا. میں آکھا وہ نہیں کر سکتے تو میں کر سکتا، میں ہی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر. جڑا بندہ اپنے گھر وچ نہیں عدل کر سکتا، اولاد وچ عدل نہیں کر سکتا، بیویاں وچ عدل نہیں کر سکتا، وہ دین وچ عدل کیویں کرے سی؟ مولا دی انتظار ہے. اچھا مولا دی کیڑی شے دی انتظار ہے؟ کوئی کمی تو ہے جو انتظار ہے؟ مولا جو آمنے کرنا کیا ہے؟ ہاں شامس کی کرنے یملأ اللہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. دنیا ظلم سے بھری ہوگی، وہ آ کر عدل سے پر کر دیں گے. حکمرانی ہر کسی نو ملنی ہے امام زمانہ تو پہلے. میں غلام باز حدیث پڑھیے، ما یکون هذا الامر حتى لا يبقى صنف من الناس الا وقد ولوا على الناس حتى لا يقول قائل ان لو ولينا لعدلنا فيقوم القائم بالحق والعدل. میرا مولا فرماتا ہے کہ ساڑھے قائم دے ظہور تو پہلے ہر قوم نو، ہر گروہ نو حکومت ملنی ہے. اس واسطے ملنی ہے جو کوئی اے نہ آکھ سنگے میں کیویں عدل کراہا، میرے کول کوئی حکومت ہی. میں کیویں عدل کراہا تو ثابت ہویا کسے کول بھی عدل قائم نہیں ہونا تبار میں آونا. تو عدل کہیں قائم کرنا ہے؟ بول دے نہیں پہ میرے نال. امام زمانہ اور عدل بھی جڑے کر سکنے، قضاوت ہی ہوئے کر سکنے. حدود حد جاری بھی کہ بندہ حد جاری کرے تے اگلا بندہ آکے اوہ گل کرے وہ جڑی پہلے تھئی گئی، مجھے کوڑے وہ مارے جس نے خود نہ پی ہو. پھر میں تسی اسی تو نہیں کر سکتے نا. یہ تو وہی حد جاری کر سکتا ہے جس آپ جیڑا منصوص من اللہ ہوئے، معصوم عن الخطا ہوئے، جیڑا اللہ دی طرف اوے پاک ہوئے جی میں پاک کرن دا حق ہے.
اور مولا دے جڑے منن والے ہیں، میں آخری بات کر رہا ہوں، مولا دے جڑے متقی کے کو آدم، متقی اسم الفاعل، متقی دا مطلب ہے بچنے والا، اور جڑے آل محمد دے متقی منن والے ہیں وہ حکومت تو اور قضاوت تو بچتے رہے۔ قضاوت مطلب فیصلہ کرنا۔ حضرت بہلول تو وڈا کون عالم ہے؟ جڑا کلام آئمہ دا ایڈا وڈا عارف ہے، جو روایت لفظ تدور دی گال حرفاں دا ہی عارف ہے۔ حضرت بہلول اللہم صلی علی محمد العالمین، بہلول حرفاں دا ہی عارف ہے۔ پیغام بھجوایا نے 7ویں سرکار کو، مولا قید خانے چین انہیں پیغام بھجایا ساڑھے لئی کی حکم ہے، تو مولا ٹھیکری تے یا کھجور دا پتا یا جو بھی ہے اس سے صرف حرف لکھا ہی، جیم جیم لکھ کے مولا باہر سڑ دیتا۔ حرف ہک ہی جنہ واسطے ہے اترا یان مولا دے منن والے۔ بہلول ہک دو ڈٹھے جیم، تو جبل تے چڑھ جا، میں کہا کہ تو جلاوت نہیں اختیار کر، ادھے تو کی کر سے ادھے آج تو بعد میں اپنے آپ تے جنون تاری کر لے سے۔ حضرت بہلول دے جنون تاری کرن دی جڑی وجہ دوسری کتاب چ لکھی ہوئی ہے وہ کہ انہیں چچا زاد ہارون ملعون اس بڑی پرزور سفارش کی تھی، استدعا کی تھی، التماس کی تھی کہ بہلول تنوں میں قاضی بنانا۔ ہاں بہلول میں دسیا بھی مولا دے کلام دے حرفاں تو واقف تے وقت اندر دی انگالی جاندہ آئی، نیت ہی پڑھ گندہ آئی۔ نیتاں پڑھ گندہ آئی، ایک مسجد میں نہ پی آئی تے وہ کوئی جتی چور رہی، اللہ کرے تھا کوئی نہ ہوئے، اور جتی چور دے کی دا بھی بہلول جا رہے ہیں تے آج ہی دی جتی چہنے قاضی دی عدالت دی فیصلہ لگی ہے صحیح تو میں آگسا میں ہی دی چاوڑی ہے بہلول پڑھ لیا ہے۔ اندہ ارادہ حضرت بہلول پڑھ لیا ہے۔ حضرت بہلول جتی نو سر تے رکھ کے وہ پٹکائی امام آئے انہیں البان کے سر تے تو نماز میں اقامت شروع کی تھی کہ پر وہ جتی چور دروازے تو بولے وہاں کو بھائی کے پیا کر دیں یہ نماز نہیں بچ دی۔ حضرت بہلول فرمایا نماز بچے نہ بچے جتی تو بچ دی ہے اللہ ہو۔ یعنی چور کسی نے دسا نہیں، حضرت بہلول نیت پڑھ گئے، ایڈا وڈا عالم، ایڈا وڈا عارف، ایڈا وڈا فقیہ۔ فقیہ ہونے دا تعلق زیادہ پڑھن نال نہیں ہوندا۔ ہاں فقیہ دن سمجھدار نو بچہ پیدا ہونے تو ساں دیو یار بڑا سمجھدار ہے، حالانکہ سکول گیا ہی نہیں۔ ہاں ہر فقیہ جڑا ہے وہ عادل نہیں ہو سکتا۔ حدیث پڑھتا پیا آفت الدین ثلاثۃ، دین کی آفت 3 چیزوں میں ہے، امام جائر، فقیہ فاجر و مجتہد جاہل۔ اپنے گوگل تے سرچ کر لو جو میری زبان تے اعتبار نہ ہوئے تا۔ دین کی آفت 3 چیزوں میں، ظالم امام ہو،
فاجر فقیہ ہو یا جاہل مجتہد ہو. فقیہ ہونا دا معیار وکرا ہے. میرے مولا نو کسی آن کے آکا کہ مولا کوفے دے قریب 2 بندے پکڑے گئے. کوفے دے قریب 2 بندے پکڑے گئے. وکیل لہما ابرا من امیر المومنین، اور ان سے تقاضا کیا گیا کہ تم امیر المومنین سے، علی سے برات کرو. فباریا واحد منہما وابا آخر، مولا ایک برات کی تھی تے میں انکار کی تھے. مولا جس برات کی تھی وہ بچ گئے، جس نہیں کی تھی وہ قتل ہو گئے. ان جواب وچ مولا فرمایا کہ جس برات کیتی ہے فہوا راجل فقیہ فی دینہ، وہ اپنے دین میں فقیہ تھا. اما الذی لم یبرا تعجل الی الجنہ، تو مولا فرمایا جڑے برات نہیں کیتی تے مارا گیا ہے انہوں جنت جان دی جلدی آئی. فقیہ ہون دا جڑا تقاضا ہے وہ اس شے دا محتاج نہیں کہ بندہ زیادہ پڑھا ہوئے ہوئے تو فقیہ ہوندا ہے. فقیہ دا مطلب ہے سمجھدار، جڑا اپنے دین دے معاملے سمجھدار ہوئے، جنہوں پتہ ہوئے کہ اس معاملے چ میرے مولا دا کی حکم ہے. سمجھ آ رہی میری گزارش دی؟ اور بہلول جڑا نیت پڑھ گندا، نیت مولا دے کلام دے حرف کو سمجھ، وہ کو ہارون پہ آد ہے قضاوت قبول کر. حضرت بہلول نے فرمایا میں کوئی معصوم ہوں؟ میں کوئی نبی ہوں؟ میں کوئی امام ہوں؟ میں اہل نہیں؟ ایسا کہ میں جو آدھا پیا اہل ہیں. 2 گلاں کی تھی حضرت بہلول. حضرت بہلول فرمایا میں اہل نہیں. اگر میں سچ پیا آدھا تو نااہل نو قاضی بناؤں ہے، تے اگر میں جھوٹ پیا آدھا تو جھوٹے نو قاضی بناؤں ہے. ایسا کہ نہیں، تینوں قضاوت قبول کرنی پوسی. حضرت بہلول فرمایا میں نو 1 رات دی مہلت دے، 1 رات دی مہلت دے. اگلے دیاڑے خبر آئی کہ بہلول نے اپنے آپ پہ جنون طاری کر لیا. کانے دا گھوڑا بنا کے، کانے دا بازار حضرت بہلول ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، میرے کانے والے گھوڑے تلے آوے سو. سنبھا تلے کوئی آ گیا تو نقصان دا ذمہ آپ پوسی. جنہ ایک خبر ہارون تئیں پہنچی، میں کو تقدس سے ممبر دی قسم ہے ایک جملے نہ ہارون دے. ہارون دے بخدا اس نے اپنا دین بچا لیا. جنہیں بہلول جیاں بندہ حالانکہ فائدہ قاضی جو بن بنیا فائدہ نا توارے چکرے کا کہیں کوئی آکے تک جج بڑے نے تے آکے میں نہ بڑھدا، میں کچھ آکے تے میں آکا میں نہ بڑھدا. وہ ہیں تقوی والے. جیڑی شاید تو مولا روکے وہ روک گئے. ہارون آکے انہوں بناونا ہے. انہوں طریقہ کیا ہے؟ اس کا ہی کو طریقہ ہے انہوں شاہی دسترخوان دا کھانا کھواؤ. کی کرو؟ شاہی دسترخوان دا جلے حکومت دا کھانا اس کھا لیا واتے سارا کچھ کرے سی. غلام بات یہ وجہ کہ مولا فرمائن الفقہاء امناء الرسل، جو حقیقی فقہا ہیں وہ رسولوں کے امین ہیں. ہاں میں پڑھ ونجا آ کے جی دیکھو جی فقہا دے خلاف گل کر کے جی حق کی چیک کرے سوں، لیکن ابو مولا فرمایا
ما لم يدخلوا فی الدنیا، یہاں تک کہ وہ دنیا میں داخل نہ ہوں. فقہا رسولوں کے امین ہیں یہاں تک کہ وہ دنیا میں داخل نہ ہوں. قیل یا ابن رسول اللہ، پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ فما دخولہم فی الدنیا، وہ دنیا میں داخل کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا اتباع السلطان، جب یہ حکمرانوں کے پیچھے لگ پڑے پھر یہ دنیا دار ہو جاتے ہیں. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَاحْذَرُوهُمْ عَلَىٰ دِينِكُمْ، جب یوں کرنے لگ جائیں تو پھر ان سے اپنے دین کو بچا لینا. سمجھ آ رہی میری گزارش تھی کہ نہیں آ رہی؟ اس کے آقا کہ انہوں کی کرنا ہے؟ شاہی دسترخوان دا جنہ کھانا کھا گیا باتیں انہوں دا نہیں ساڑھے انہاں دعوت بھیجی مانو لگا میں نہیں آگا لیکن کھوامنا ضرور ہے، چلو اتنا نہیں آگا نا کھانا پیک کر کے شاہی دسترخوان دا کھانا پیک کر کے ملازمت وقت جاؤ کتنے بالوں لبے انہوں جا کے انہاں جاتے شاپر بھرے ہوئے کھانے دے جو بھی ہے سامان نظام کھانا لے کے گئے بالوں چچا جات ہارون بادشاہ بھیجے نہیں شاہی دسترخوان دا کھانے کھا. حضرت بالول فرمایا حمام دے پچھلے پاسوں کتے کھڑے نہیں انہاں کو سٹ چھوڑ. آپ سے پہلے نازل ہوا ہم اس پر نہیں ایمان رکھتے ہیں. بات سمجھنی ہے. یمن دا بڑا پہاڑا دل بھی پیغمبر فرمانے دل بھی پہاڑ اتنا سونا دھارج رکھن بہتر ہے مطلب قرآن کی آیت دیکھو. کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جن کا یہ یقین گمان ہے یا یقین ہے کہ ہم اسے بھی مانتے ہیں جو پہلے نازل ہوا.
انہیں حکم دیا گیا کہ طاغوت کا انکار کریں. جرم زبانی قرآن پڑھنا ضروری ہو جب زبانی قرآن پڑھنا. یہ چاہتے ہیں ہمارا فیصلہ طاغوت کریں. قرآن منع کیا کرتا ہے کہ طاغوت پر فیصلہ نہیں کرانا، طاغوت نے فیصلے تے نہیں کھڑنا. شیطان چاہتا ہے کہ یہ دور کی گمراہی میں جا پڑے. 107 اکثر کو دھیانے طاغوت ہے کون؟ قرآن ہی چلا پیا ہے کہ وہ لوگ جڑے قرآن نو ہی منتے ہیں، تانوں منتے ہیں، رسولاں نو منتے ہیں، سابقہ کتاباں نو منتے ہیں، چاہتے یہ ہے کہ ہمارا فیصلہ طاغوت کرے. یہ طاغوت ہے کون؟ کافی کی حدیث ہے. میرا مولا فرمایا کل حاکم یحکم بغیر قول اہل البیت فہو طاغوت. اہل بیت کے فرمان سے ہٹ کر جو بھی فتویٰ دے وہ طاغوت ہے. مولا محمد کے فرمان کو ہٹ کے جڑا فیصلہ جاری کرے کیے
چلدا نا ٹر پوندا چھڑا ٹردا نا جاگندا ہاں نال چلیندا اتنا بیٹھا ہویا دھی کو سران کو بلیندا ایک سید عالم دین دی زبانی جملے سنن انہاں پڑھائی کہ دھی کول بیٹھا ہویا دروازے تے دستک تھی ویا دروازے تے ویندا ہئی لیکن دھی تو کنڈ نہ کرا دھی تو کنڈ نہ کرا ایک عرب عالم دا جملہ ہے انہاں لکھا ہے کہ رسول دی دھی دے ہاتھ ایڈے مضبوطن جو بی بی ہک ہاتھ نال لوہے دی چکی چلیں لیے کچھ تا تھی ہے نا جو تسبیح نہیں پڑھ سکتا کچھ تو ہویا ہے بی بی دے ہاتھ نال تو بی بی ہک ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکتا دہاڑے میری سینڈ بڑے اوکھے کٹن زخمی کو ندر آویندی ہے مجروح کو ندر نہیں آندی ٹوٹی ہوئی جا ہلے نا ندر اکھڑ ویندی ہے اللہ نہ کرے کہیں دیاں پسلیاں ٹوٹیاں ہوئی ہو ہر ساہ نال تکلیف ہوندی ہے ایڈا احترام جیندہ بابا کریں دا میری سین دے دلی چے گل بہ گئی میں جتا ویسا میرا ایویں احترام اسی 100 سچا کالیا جا پیو دا کفن میلا نہ ہویا جو پیو دے دربار آ گئی 3.5 گھنٹہ بعد آگئی چاچا سلمان میں تھک پئیاں شیعہ دا مرے سنی پرچین سنی دا مرے شیعہ پرچین فوت کیا لگار فون کر دینن بندہ بھیج دینن کیا دن روٹی نہ پکائے روٹی ایسا پکا کے لایا سو مسلمانہ دے حالات تنگ ہیں کھانا نین پردے لکڑیاں چاہ کے آگئے آئے آئے دروازے تے شور ہوئے علی نو بھیجو نتا سنبھالا رشو میری سیڑا دی اندر تو میری اندیاں جواب ملے ہوئن پیاں ایکو وین کرنے مختار کھوکر مرحوم برادہ ہویا کیا ہے ایک شخص سے اکھاں ود کے تے دروازہ جلایا ایک شخص سے اکھاں ود کے تے دروازہ جلایا جلدا ہویا دروازہ میری سین تے آیا ایک منظر ضلع سرگودے آلے میں زیارات ہنواتی میں نہ پیاں مولا توقی کراوے غلام باز ایک منظر میں زیارات اکثر دے دھاتے رونا چونکہ وہ لوگ گزردے پہ ہونے نا اکثر نمازی زوار نماز ریتی کھڑے ہونے تے غلطی نال کسے دا پیر سجدگان لگ پوئے اون دی تسلی اتنے تی نہیں ہوں دی جتنے تی وہ سجدگاہ چیسی اکھی تلیسی بوسہ دیسی پھر وہ معافی منگسی پھر رکھسی تلے سینی اتے تاکہ اتوں فوج گزر گئی
آئے حوصلے نال بابا حوصلے نال بڑے حوصلے نال بڑے حوصلے نال ایک شخص اکھاوت کتے دروازہ جلایا جلدا ہویا دروازہ میری سین تے آیا تلے سینی اتے تاکہ اتو فوج گزر گئی ان سمجھیا حسنین دی بسما ہن مر گئی فضا نے میری سین یا مٹیاں تو تھائی بی بی نے ضرب پاس دی فضا کو دکھائی ظالم نے میں کو ماریا بی بی دیوے دعائی کتے ابل حسن گئے اکھ دردان دی ستائی دیکھ میں کو خون چغلتان زہرا حوصلہ بہت نہیں منو نوکر نہ منو نظرت یمینا و شمالا بی بی ایک دفعہ سجے ڈٹھائے ایک دفعہ بی بی کھبے ڈٹھائے فضا دیا کیا گلیں دے ہو حیدر نہ نظر آئے اکھ بنت نبی جنہاں دیا لکیرہ جماعتم علی لکیر ہوئے فضا ڈس کن گئے میرا سردار علی رو رو کے فلانے والخبر سنائیاں بی بی تیرے سر تاج کو نہ رسیاں پوائیاں پاسے دے لخم بھول گئے بی بی تیغ اٹھائی پگ بن کے نبی باب دی دربار چی آئی ارمان ہے اج ہو دا کوئی میرا بھی بھائی پوچھ دا تڑے کولو تے کیوں لہارا رولائی پاپت میرا وارث پریشان ہے زہرا آخری وین اٹھائی مجلس چا ملک مروم اتنے تی پڑھدائی اگلا وین تے ایک مصرہ لکھا ہوئے میرا اپنا لکھا ہوئے اٹھائی مجلس چا کئے ماں بہن کو کوئی آکے ڈسے مجلس چ گئی بیٹھی تیرے شوہر نو گرفتار کر کے لے گئے نال دے کئی بندے دی منت کر کے آکسی جلدی کر میں نو بھراوان دا فون ملا دے کتنا ماتم کرے سے میری سین سکے کھبے آت مار کے آدھی میں کنو آکھا آدھی میرا اللہ میں بیوارث ہو گئی فضا دیئے قرآن چاہاں اوکے لے قرآن چوئی دے نا اسا چہنے ہیں نا بی بی آدیئے کوئی گھاٹ واسطہ میں آپا قرآن دہاں بابا بیٹھا رہنا میں جو وہاں بابا اٹھی کھڑنا فضا دیئے تے کیا کرا ادیئے دریاں تکھڑیاں مریاں دھیاں ساڑنے دھیاں کو سڑے مسلے تے میری سین دھیاں کو اگو کھڑائے ایویں دوے ہاتھ بدھنے سو محروم تیرے سامنے سوال کرے سی سوال دے بدلے ادھروں دھار لہے سی ایک رسی دے بدلے میری دھی رسیاں بھی پیسی
ایک رسی دے بدلے میری دھی رسیاں بھی پیسی پھر جائیں بھین نال اے بازار تو بیس مجلس تب پوری ہو گئی آج وہ تھی مبارک ٹھیک ہو گیا وہ چپڑ دا میرا وہ ذہن آئی میرے عزیزہ کھوئے آئی ادھر دان لوین ضرور کرنے میں شہادت علیہ حصہ نہیں پڑھنا کل آخری میرا عزیز میرا ویر پڑسی ملک علی اللہ میں ٹائم پہلے منگے پڑھنا میں آ پئی لیکن شیعہ سنی واسطے میں ایک دعا کر کے جا رہی ہوں 107 کلے دعا منگی کرو کہیں چھوٹے بال دی ماں نہ مرے اللہ نہ کرے کسے چھوٹے بال دی ماں مر جائے ویندے ویڑا بھری ویندے وہ ماں آنین کئی عورتاں آنین انہاں نال بچے انہاں وہ بچہ کھیڑن لگ ویندے جلے جنازہ چاون دا ٹائم تھیندا ہے ایک سیانی عورت میں ہاتھ بندی ہے ہاتھ بن کیا دیا کو تمادی شکل یاد نہیں رہنی ایویں 2 منٹ واسطے رک جاؤ میں پکڑ کے لے آنی ہاں توڑے ماں دا منہ تا بھی کھاؤ ایویں پکڑ کے لے آنے باندھ کفن دے کھلوے بچہ سمجھے دے میری ماں ستی ہوئی ہے کوئی بچہ ماں دا منہ ڈالا کیا دے اما جاگ میں نو پانی دے کوئی آدھے اما جاگ میں نو دودھ بنا دے اے بچے وین کرے میں سونا نہ لنیاں ڈھائی نکل میں نہیں دور دے رشتہ داری کوکا مار کے ودے رونے ہونے ماں پتر دی ملاقات نہیں ہونی میری چھوٹی سین سب تو چھوٹی سین بے اولاد سین ماں دے پوانو کھڑ گئی پہلا میں انکار کیا دیا ماں تسبیح پڑھتی پہیا میں تیرا ہاتھ کیوں رک گئے دوجہ میں انکار کیا دیا بولے دی پہیا میں چپ کیوں ہے تری جائی ہو جی وین کی دائے بھاوے مار گئی ہے تڑپ گئی ہے حکل مار کیا دیا ماں پیرا لے پاسے دے حسین روندہ اما دے حسین کھڑا روندہ چونکہ درد غلام واسطے آپ لکھا ہوئے یہ بڑا اوکھا درد ہے اللہ نہ کرے بچے